جی ڈاکٹر صاحب، COP28 ایک طرف تو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، مگر دوسری طرف جو کلائمیٹ فائنانس، لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی کچھ ایک پروگرس ہوئی ہے جس میں پاکستان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ پروگرس ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 تاریخ کو اس کی ڈیڈ لائن ہے COP12 کے ڈکلیریشن کی۔ ابھی نیگوشیشن جو ہیں وہ ٹینس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اچھی خبر ہے وہ کہ اس کے 30 نومبر کو جب اس کا آغاز ہوا تو اسی وقت لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا امپلیمنٹیشن کا اعلان کر دیا گیا، لیکن آج یہ COP کا یہ 5واں روز ہے اور اس وقت میں آپ کو دبئی سے جوائن کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک کی جو اس میں پلیجز آئی ہیں وہ $1 بلین بھی اس میں کمپلیٹ نہیں ہوا، یعنی یہ ایک پورے گلوب کے لیے، پوری دنیا کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن رہا ہے۔ اور اگر آپ صرف پاکستانی کے سیلاب سے نقصانات دیکھیں تو ہمارے $30 بلین تھے، اور ہمیں نہیں لگ رہا کہ 12 تاریخ تک اس میں کوئی $1 یا $1.5 بلین سے زیادہ کی کمٹمنٹس آئیں گی۔ تو ڈیولپنگ کنٹریز اس کو ایک میئر آئی واش کہہ رہے ہیں کہ یہ چپ کروانے کے لیے، کیونکہ معلوم تھا ڈیولپ کنٹریز کو کہ بہت زیادہ پش آئے گا ڈیولپنگ کنٹریز کی جانب سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ، تو اسی لیے اس کے آغاز پہ ہی فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کو ورلڈ بینک میں پہلے 4 سال کے لیے ہوسٹ کیا جائے گا، اور پھر UNFCCC اس کے لیے کوئی علیحدہ سے میکانزم جو ہے وہ بنائے گی۔ جو دوسری امپورٹنٹ اس وقت پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ فاسل فیول کے بارے میں ہے۔ 2050 تک کہا جا رہا ہے کہ فاسل فیول کو فیز آؤٹ کر دیا جائے، یعنی اس کا استعمال بند کر دیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اوپیک کنٹریز ہیں وہ چونکہ آئل پروڈیوسرز ہیں، لہٰذا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، چونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجیز نہیں ہے تو ہم بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ فیز آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگلے 27 سالوں میں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹرانزیشن کے لیے سر کوئی اچھی خبر ہے ابھی تک جو آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ ارپا، یہ ہر سال COP کا ہو جانا بذات خود ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس میں 200 ممالک کے ہیڈز آف گورنمنٹ، ہیڈز آف اسٹیٹ جو تھے وہ شریک ہوئے پہلے 2 روز، اور اب ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہی ہیں۔ سو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اٹ واز ڈیولپڈ ورلڈ ورسز ڈیولپنگ کنٹریز۔ ابھی جو تھوڑی سی پریشانی کی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ G77 اور چائنا، ان کے آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنا اور انڈیا بھی اسی طریقے سے آ کے اس میں کنٹریبیوٹ کرے فنڈز میں اور باقی چیزوں میں، جس طرح سے کہ امریکہ یا EU کر رہا ہوگا۔ تو وہاں پہ تھوڑی سی اس وقت ٹینشن ہے، لیکن ایک چیز جو ریئلائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کلیئر کہا جا رہا ہے کہ جو 2050 میں ہونا تھا وہ اب 2022-23 میں ہو رہا ہے، تو وی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ اور یہ بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس بات پہ ایون اگر آپ ٹھیک سمت بھی جا رہے ہیں، اگر آپ اپنی سپیڈ سلو کریں گے تو آپ کرش ہو جائیں گے، چونکہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں۔ آپ دیکھیے لنڈن میں بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔